بنو امیہ کے متعلق آپ کا موقف سخت ہے، تاریخی روایات ہیں، تھوڑی نرمی کیا کریں. کیڑی تاریخی روایت ہے جی؟ کوئی ایک روایت تاریخی دسو جڑی سی بیان کیتی ہے. 5B میں تاریخی روایات ہے سر. بخاری مسلم کی ضعیف روایت ہے. اچھا، بخاری مسلم کی اگر ضعیف روایتیں ہیں نا تو بخاری مسلم اگر ضعیف ہے کسی کے نزدیک تو اس سے بنو امیہ ڈسکس نہیں ہوگی، حجیت حدیث ڈسکس ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جڑیں بنو، ممبر پہ آؤ اور کہو کہ بخاری مسلم ضعیف ہے، پھر ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے اہل حدیث کو بتا دینا ہے کہ دیکھو تو آڑے مولوی بخاری مسلم تو نس کے جائے پرویزی ہو گئے جائے. اگلی دفعہ ممبر سے چڑھ کے دسنا ٹائم قیامت تک جے، اور ننگے سر والے میں کیا قیامت تک ٹائم ہے. مبالغے والی حدیث مسلم شریف دی پڑھ کے سنائی ممبر تے، پوری نہیں سنا سکے نا. جس طرح اب یہ نہ کہ کفر اسلام کا مسئلہ ہوگا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تبت یدا ابی لہب، اور تب جب نازل ہوئی اس کے بعد 10 سال تک ابو لہب زندہ رہے. قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے کہ لے محمد تیرا قرآن جھوٹا ہو گیا، نعوذ باللہ، میں اسلام لے آیا ہوں. کیونکہ اس میں تھا کہ اب یہ آگ میں ہے، آخرت کا فیصلہ بھی سنا دیا، لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل پہ مہر لگ چکی تھی. میں بھی ان کو اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مباہلے والی حدیث مسلم شریف کی 6220 بیان کرو پوری، اور ابن تیمیہ کے جو اس پہ کمنٹس ہیں نا تمہارے ابا جی کے، وہ بھی بیان کرو. اس میں نکل آئے گا جناب امیر شام نے سب کے لیے کہا تھا حضرت علی کے اوپر، اور سب لعن اللہ ابا التراب، جو صحیح مسلم 6229 آج تک بیان نہیں کر سکے. مجھے جھوٹا ثابت کرے نا، بیان کر دے کہ لے جی جھوٹا ثابت کر دیا. اور جب بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یار انجینئر بھی تو یہی کچھ بیان کر رہا تھا. اچھا آپ دیکھیں جتنے کلپ یہ بیان کرتے ہیں وہ ساری حدیثیں پہلے خود بیان کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں آپ نے بیان نہیں کرنی. تسی کیوں کر رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ میں نے گن پوائنٹ پہ کھلوایا تھا. اس ٹائم کیڑا وابی مولوی نکلے ہے کہ یار تو کیڑے اے مسئلہ قیامت دن پوچھنے کہنا نے یزید دے بارے تے تو کیوں ماما بولے ہیں؟ کوئی مامو پارٹی چوں نکلیا نہیں. جب میں جواب دینے لگا ایک گلا نہیں کرنی چاہیے. چلو ہوں تسی کہہ دو کہ اے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کچھ کیا غلط کیا تھا، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور جو مجھے گالیاں نکالتے ہو وہ ساری ادبی گالیاں اس کو بھی نکالو. ٹائم قیامت تک جی نہیں کڈن گے تو ان کی انٹینشن شو ہوگی کہ بیسیکلی بےایمانی کے اوپر ہے. جوتیاں ہم ہمارے سروں پہ مارے اور ہمیں کیا آپ نے رونا نہیں ہے؟ اس طرح تو نہ کریں. 2009 میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا انٹرنیشنل سپیکر یزید کو رضی اللہ عنہ بڑے مجمع میں کہے اور قسطنطینیہ کی بشارت یزید پہ فٹ کر کے اسے جنتی کہہ دے، تو سر دنیا کے کروڑوں لوگوں کے سامنے تو اس نے مسئلہ اٹھا دیا نا بنو امیہ کا. اوڑا غبارے چ سوراخ ہونا سی ہو گیا، وہ تو ہن فل نہیں ہونا. اب جواب جو بھی دے گا نا وہ مجرم نہیں ہوگا، وہ جواب دینے والا ہوگا. تو ہم تو جواب دے رہے ہیں، ہم پہ کون سا غصہ ہے؟ یا میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ تو کر تاکہ میں پھر جواب دیں؟ نہیں، ان کو اپنا نہیں نظر آتا. ہم ہمیشہ جواب کے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں اکثر آپ کو جو چیزیں بتاتے ہیں وہ میں نے جواباً کہی ہوتی ہیں، ایبسولوٹلی تو میں نے کبھی بھی نہیں کی ہے، تب بھی میں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں کہتے ہیں جناب آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں حضرت معاویہ کو؟ وہ آپ کے ساتھ وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے ان کا جی، یہ ایک اختلاف ہے علمی. ہاں جی، یہ وہ اختلاف ہے جو مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے، دکھ نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ واقعی دلائل کی روشنی میں جو انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے کسی درجے تک درست ہے. یہ تو ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلو کرتا ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا تھا محبت مومن کرے گا اور بغض کون رکھے گا مگر منافق. کہتے ہیں لیکن بات الٹ ہے کہ جو بغض رکھنے والے ناسبی ہیں ان کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں، اور جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافضی شیعہ کہہ کے ان کی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کی ہیں. ہونا الٹ چاہیے تھا. یہ بڑی لاجیکل بات کیا، اور ابن حجر اسقلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو حضرت علی کے بارے میں تھا کہ مومن محبت کرے گا بغض منافق رکھے گا، لہذا سینٹرڈ تو علی کے گرد ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی محبت میں تھوڑا گلوب بھی کر لیتا نا، ہم کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے ہی محبت کی ہے نا، لے لو اس کی حدیث. ہم نے کیا کیا؟ جو بغض رکھنے والے تھے، جو لانتے کرنے والے تھے ناسبی،
ان کی حدیثیں لے لی کہ ہے تو ناسبی لیکن صدوق ہے. پوائنٹ میں وزن کتنا ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ ناسبی کی تو لینی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا کہ منافق ہوگا جو بغض رکھے گا. محبت کرنے والے کو کہا کہ مومن ہوگا. محبت میں غلوف کرنے والی کی تو لی کوئی نہیں، اور یہاں پہ بغض رکھنے والے کی لے لی. یہ نہیں لینی چاہیے تھی، اس کے تو پھر بھی چانس تھے لینے کے. یا دونوں کی نہ لیتے یا دونوں کی لے لیتے. اگر وہ حدیث لینی تھی فضائل صحابہ کی کہ علی تیری وجہ سے دو فرقے، حضرت علی نے اپنے بارے میں خود کہا، ظاہر نبی الاسلام کے بتانے پہ ہی ہے. طبرانی والی جو اور مسند احمد کی روایت ہے وہ مرفوع کمزور ہے، لیکن اس کی موقوفاً سند فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں. تو سرکار پھر ایک کرائٹیریا رکھتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. اور پھر یہ رافضیت کی ڈیفینیشن یہ کب سے ہوگی کہ امیر شام سے اختلاف رکھنے والا رافضی ہے؟ یہ ذرا بتائیں کس سلف نے یہ ڈیفینیشن کی ہے؟ سلف ہمیشہ شیخین کی خلافت کے انکار کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں. ورنہ امام بخاری، امام اسحاق بن راہوی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام نسائی، امام حاکم، یہ وہ امام ہے جو حضرت معاویہ کے حق میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں مانتے فضیلت کی سوائے صحابی ہونے کے. لگاؤ فتویٰ، کون رافضی؟ نیم رافضی کہہ دو. نہیں کہہ سکتے. کیوں کہیں گے؟ وہ اہل سنت کے ائمہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میجورٹی کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے چونکہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی شان میں حدیثیں لی ہیں، ترتیب میں ان کو پہلے رکھا ہے، لہذا ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے. میر شام کا دفاع کب سے سنیت ہو گیا تھا؟ ورنہ تو احمد بن حنبل کا استاد علی ابن الجاد کہتا ہے کہ اگر مجھے قیامت کے دن پتا چلے کہ معاویہ کو، یہ علی ابن الجاد کہہ رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا. یہ شیخ زبیر صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں یہ نقل کیا ہے دیوبندیوں کو سنانے کے لیے، لیکن پھر کہا کہ نہیں، علی ابن الجاد کو ہم پھر بھی اہل سنت کا امام مانتے ہیں کیونکہ اس کی حدیث کی کتاب ہے مسند علی ابن الجاد، اور احمد بن حنبل کا استاد ہے. احمد بن حنبل نے اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی اہل سنت کے اماموں کا امام ہو یہ بات کر کے کہ معاویہ کو اگر قیامت کے عذاب ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا، اور وہ نیم رافضی نہ ہو، سنیوں کا امام ہو، سرکار حسید شاہی کوئی نہیں پھر. ہاں حسید شاہی نہیں. اور ابن سیرین بڑا رٹ لگاتے ہیں. ابن سیرین کے ابو داؤد میں قول موجود ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ سے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹا نہیں ہے، حدیث کے معاملے میں اس سے جھوٹ ثابت نہیں ہوا. یہ وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں اور علی کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے حدیث میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہاں اس بندے کو سنگل آؤٹ انہوں نے کیا کیا، وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ پہ تہمت نہیں کہ اس نے کوئی حدیث گھڑی ہو. یعنی اور تو بہت کچھ ہویا ہے، حضور تے جھوٹ نہیں بندیا کدے. یہی مطلب ہے نا. اگر یہ فضیلت ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے لیے ہونی چاہیے تھی کہ ابو بکر پہ کوئی تہمت نہیں حدیث گھڑنے کی. تو بیسیکلی وہ مقدمہ لڑ رہے تھے کہ یار میں حدیث لینے لگا ہوں ابن سیرین حضرت معاویہ سے، تو کوئی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی ناسبی کہنا شروع کر دے تو میں بتا دوں کہ میں حدیث کے معاملے میں صرف ان کو عادل مانتا ہوں. کہتا نا صحابہ تو کلہم عدول، وہ روایت حدیث میں ہے سرکار. ہاں وہ ہم بھی مانتے ہیں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو کوئی گھڑی ہو، کوئی ایک روایت لے آئے. حدیثیں مانی جائیں گی. مغیرہ ابن شعبہ کی مانی جاتی ہے، بصر بن ابی ارطاء کی حدیث میں نے کئی بار بیان کی ہے. اندازہ کریں امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور امام حاکم نے المستدرک میں بصر کی حدیث لی ہے. بصر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی. جتنا یہ ظالم شخص تھا، جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ وہ بندہ ہے بصر ابن ابی ارطاء. اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتابیں اور بصر کا تعارف دیکھیں. رضی اللہ عنہ تو آپ کو ملے گا ہی نہیں، انتہائی نٹوریس پرسنالٹی کے طور پہ.
کلمہ کو، جسے ہم کہتے ہیں کلمہ کو مشرک، یہ کلمہ کو سیاپی ہے. لیکن حدیث میں نے بیان کیا ہے کہ اس نے وہ حدیث روایت کی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. حدیث لے لی سرکار، حدیث مغیرہ ابن شعبہ کی بھی لی، حدیث عمر بن عاص کی بھی لی. عمر بن عاص کی تو ویسے ہی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی آ کے کہا تھا کہ وہ معاویہ وہ عمار قتل ہو گیا، اور حضور نے فرمایا تھا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو سرکار حدیثیں کیوں نہ لیں، ہم سب کی لے لیں. تو یہ سارے محدثین کو گن پوائنٹ میں میں نہیں کہا تھا کہ ساری وہ حدیثیں چن چن کے اپنی کتابوں میں ڈالیں. اس طرح کی حدیثیں انہوں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی کے خلاف کیوں نہیں لی ہوئی ہیں؟ صحیح مسلم میں جو 4776 ہے کہ یہ حرام خوری کرواتا ہے اور قتل و غارت کرواتا ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا ان کو لے. ایک ہی بندوں کو ساروں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور وہ سارے ہیں اہل سنت کے ائمہ، اور جو بیچارہ ان کی بات عوام تک پہنچا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب سنیت کا لبادہ اوڑھ کے رافضیت ایران کے ٹکڑوں پہ فلاں فلاں فلاں. تیسری مثال، توبہ توبہ، یہ یقین کریں یہ بیان کرتے ہوئے میں کہاں پر ہوں کہ یہ اندازہ کریں کس لیول کا جرم محبت اہل بیت صحابہ کے زمانے میں بن چکا تھا. تیسری مثال صحیح بخاری میں ہے 3706، لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کی صحیح مسلم شریف میں ہے. انٹرنیشنل کے مطابق 6217. یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے، اس کا جے پی جی بھی اوریجنل لگا دیں گے. صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے. ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجے کی روایت ہے، وہ ترمذی میں ہے، اور یہ مسلم شریف میں مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے. مسلم میں کیا ہے 6217، یہ مسلم کا طریق پڑھ رہا ہوں. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے یہ حدیث کہیں بیان کر دی. اب دور تھا آل امیہ کا، حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے، اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، یہ چھوٹی نسبت تو نہیں ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کو سپورٹیو ہارون تھے، تو نبی الاسلام کے ساتھ اس لیول کے سپورٹیو مولا علی تھے. تو وہ سعید ابن مسیب تابعی، کتنا بڑا تابعی ہے یہ، اس نے جب حضرت سعد کے بیٹے سے یہ حدیث سنی نا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے خود جا کے حدیث سنتا ہوں. یہ ایویں تو نہیں کولو پہ ماردا تو، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور تو نہیں کہیں تو آج کے دور میں. یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی، نہ مجھے سعودیہ سے ریال آتے ہیں نہ ایران سے، میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اگر آج ہوتے تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی کو پوچھ لو. سعید ابن مسیب آیا ہے پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس. سعد ابن ابی وقاص فوت ہوئے 56 ہجری میں، حضرت معاویہ کے دور حکومت میں ان سے 4 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے ہیں. یعنی یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے، حضرت معاویہ کا زمانہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ نون لیگ کا دور ہے، یہ پی ٹی آئی کا دور ہے، یہ پیپلز پارٹی کا دور ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا جی، بہرحال میں ان ادوار کو پھر بھی ان دور سے بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کل تو یہ کام نہیں ہو رہے کہ ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو آفیشلی گورنمنٹ لیول کے اوپر. انڈیویجولی کو بکواس کر دے ولادہ بات ہے. تو وہ اب آئے سعد ابن ابی وقاص کے پاس اور کہا جی حضرت اس طرح آپ کا بیٹا حدیث بیان کرتا ہے، کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، اے سعد تیر چلا احد کے موقع پر. حضور نے کہا میرے ماں باپ قربان. اس شخص سے ایک تابعی آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ تو حضرت سعد کہہ رہے ہیں ہاں میں نے خود سنا ہے. تو اب تسلی ہو جانی چاہیے نا. لیکن نہ سر، آل امیہ نے جو زہر گھولا ہوا تھا، ممبروں پہ صبح و شام لعنت ہو رہی تھی، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت.
تو سر سعید ابن مسیب بھی لڑکھڑا گیا, اس کو صحابی پہ یقین ہی نہیں آ رہا. اچھا وہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ سعد کیا واقعی سنی ہے حدیث؟ اونٹ سعد ابن وقاص نو آ گیا غصہ. انہوں نے نا یوں اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں گے, مسلم شریف ہے سر, یہ موضوعات شریف نہیں ہے, مسلم 6217 اپنے کانوں پہ رکھی اور کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا. اور سر ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی, اور سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی, اور عام تابعی نہیں. ابراہیم نخعی کو چھوٹا بندہ ہے یار, سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے. آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ بابے پرانے امام بھی, ان کی کیا اوقات ہیں سعید ابن مسیب اور ابراہیم نخعی کے مقابلے پہ, جب ان کو اتنے بڑے بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں اور آل امیہ کی وجہ سے اتنے بڑے دھوکے دیے گئے ہیں, تو سر ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کے جو یہ زر خرید مولوی جو بیچارے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کے بڑے بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں, بڑے اماموں کی, جبکہ تابعین کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا گیا. تو یہ میرے بھائیو یہ تلخ حقیقت ہے. اب وہ حدیث بھی آپ سن لیں کہ آل مروان آل امیہ مولا علی پر لعنت کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229, بخاری میں بھی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ ہے. بخاری کا نمبر ہے 3703. امام بخاری ذرا ایک شریف النفس آدمی تھے, وہ بٹوین دا ورڈز بات کرتے تھے. وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو, کہ کہو. امام بخاری نے کہا رہن دو نا, سمجھ جاؤ نا. لیکن امام مسلم نے کہا نہ میں وابی, نہ میں وابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں. 6229 امام مسلم نے نقل کیا کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا آل مروان میں سے گورنر مدینہ, یہ سارے آل امیہ, حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد, اور کہا کہ حضرت علی پر آ کر سب و شتم کرو. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. نا سر, مسلم شریف 6229, موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف. تو وہ کہتے ہیں میں معاذ اللہ میں کیوں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں. سال ابن سعد السعدی سابقون الاولون میں سے تھے, شروع کے مسلمانوں میں سے, اور ان کے بارے میں بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ آل امیہ کے دور میں نا جب حج کے موقع پہ لوگ ان کو, یہ بوڑھے بوڑھے صحابہ کو تلاش کرتے تھے نا آ کے, جڑے بالکل ایج تو رہ گئے سن, یعنی جو تابعین ہیں وہ تو کہتے ہیں 50 سال پہلے ہوندے تھے, اسی بھی صحابی ہوندے, تو وہ پھر بوڑھے صحابہ کو تلاش کر کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے. تو سال ابن سعد السعدی پھر ان کو بتایا کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. علی ابن ابی طالب پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ دھوتی تھیں, اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کے کپڑے کی راکھ جلا کے ادھر رکھ دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ باتیں کیوں کرتے تھے, کیوں؟ اس زمانے میں آل امیہ لعنت کر رہے تھے تو وہ حضرت علی کے فضائل سناتے تھے. زید ابن ارقم کے بارے میں مسلم شریف میں جو آتا ہے, وہ آخر میں حدیثیں آئیں گی غدیر خم کی, ان کو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو بڑا عرصہ آپ کا حضور کے ساتھ گزرا ہے, آپ تو چند بچے کھچے بزرگوں میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے ہیں, بتائیں حضور سے ہم نے کیا سنا. ان کا مجھے زیادہ باتیں تو یاد نہیں, غدیر خم یاد ہے, قرآن اور اہل بیت, پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں. غدیر خم پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے, آپ یوٹیوب پہ غدیر خم لکھے نا تو انجینئر صاحب سامنے آ جائیں گے, کیا حکم ہے میرے آقا, جن کٹا توڑا, تو وہ جن کٹیا ہے. یہ سال ابن سعد السعدی کو انہوں نے کہا چلو تم یہ نہیں کہتے نا علی پر لعنت, تم کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابا تراب, نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہے مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث میں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت سال ابن سعد السعدی نے کہکا لگایا, اوے انہوں نے کہا کہکا لگا کے, ان کا تم ابو تراب تحقیر سے کہہ رہے ہو. ابو تراب کا مطلب کیا ہے, مٹی والا. اور یہ آل امیہ ابو تراب ان کی محبت میں نہیں کہتے تھے. آل امیہ جب ابو تراب کہہ رہے ہو نا مطلب ہے تحقیر کر رہے ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ محبت سے نہیں کہتے تھے, مٹی والا جس طرح یہاں بھی کہتے ہیں مٹی میں. حالانکہ حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن. تو سال نے ایک کہکا لگایا, انہوں نے کہا ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب میں کہہ دوں, اور یہ بڑا تحقیر سے. اوے مولا علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوا کرتے تھے. پھر ذرا ان کا پارا نیچے آیا, انہوں نے کہا یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑ گیا, سانو تو بچپن تو ہی پڑھایا گیا کہ یہ نیواں کرنا ہے علی نو,
تو کہہ رہے ہیں علی خوش ہوندہ سی اس طرح کی گلاں سن کے. ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی کے ناطے. سیدنا علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, نبی علیہ السلام تشریف لائے, کہا تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے بندے دوڑائے, دیکھو علی کہاں ہے. یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے آگے بتایا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے مٹی پہ. علی نے کدھر جانا تھا سر؟ مسجد میں. درویش آدمی. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی, ابو الحسن بھول گئے. تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو ابو تراب تحقیر سے, مولا علی کے سامنے کو ابو تراب کے, وہ تو خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے بخاری میں آتا ہے وہ جل کہتا تھا یار ہم محمد کہتے ہیں تو محمد کا تو مطلب ہے جس کی حمد کی جائے, تعریف والا, تو ہم اس کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچی, آپ نے فرمایا تو مزمم کو کہتے ہیں, میں تو محمد ہوں, میں تو مزمم نہیں ہوں. تو یہ اہل امیہ ابو تراب کہتے تھے حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے. حضرت علی کہتے تھے ہاں میں تو ابو تراب ہوں, یہ میرا نام تو نبی علیہ السلام نے ابو تراب رکھا ہوا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ بلیوں والا نبی علیہ السلام نے رکھ دیا تھا نا, عبد الرحمن نام تھا ان کا. تو باقی تفصیلات کے لیے آپ 5B میرا ریسرچ پیپر پڑھیں, وہ اینڈ پہ میں تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. باقی اسی کو سپورٹیو ایک روایت میں آپ کو بتا دوں, وہ مسلم شریف میں ہے, صحیح مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, 6220 صحیح مسلم میں. سیم وہی راوی ہے سعد ابن ابی وقاص, ان کو حضرت معاویہ حکم دیتے ہیں, امر معاویہ الفاظ ہیں, حکم دیتے ہیں. آگے ہمارے سارے بیچارے تشریح کرنے والے نبی سمیت کہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا حکم دیا تھا. سر اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا بعد میں وہ انکار کر رہے تھے. ایڈے بولے ہو تسی, روٹی مورا کھانے ہیں نا سارے. امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے. تو آگے الفاظ ہیں میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا. تو حکم پھر اسی چیز کا دیا جا رہا تھا. اور سب کا مطلب تنقید نہیں سر, نا, صحیح مسلم 6229 سب کا ترجمہ آیا ہوا ہے. آل مروان کیا کہتے تھے؟ لعن اللہ ابا التراب, نعوذ باللہ, لعنت بھیجتے تھے. باقی پھر سعد ابن وقاص نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں, مجھے ایک بھی مل جاتی. کون کہہ رہے؟ سعد. اور سر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, سعد ابن ابی وقاص اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے علی کے مقابلے پہ, اور آپ بعد کے لوگوں کو جو ہے وہ برابر ہے, دونوں سے ابھی خیر ہی ہے, دونوں ہی بھائی بھائی ہیں. اور سر بھائی تو سعد نہیں اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار, وہ کہہ رہے ہیں 3 باتیں علی کو ایسی ملی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب تھا. سن معاویہ, پہلی فضیلت یہ وہی سنائی کہ نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا, جب پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے, مدینہ شریف پہ چھوڑ کے جا رہے تھے. حضرت علی رو پڑے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانا ہے. فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں ہے, تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جیسے ہارون علیہ السلام کو امت پر چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر, اور میں تبوک پہ جا رہا ہوں. آپ ذرا لیول دیکھیں. آپ تو میں تو یہ بات کرتے ہیں نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غجار غار کہتے ہیں, لیکن یہاں ذرا آپ لیول دیکھیں. ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن سیدنا علی کا جو ایک ورث تھی وہ آپ دیکھیں. دوسرا موقع معاویہ سن, غزوہ خیبر کے موقع پر جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے بلا کر علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا, آشوب چشم تھا, مبارک لعاب لگایا آنکھوں میں, فتح کی دعا کی, مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی, فتح ہوگی. اسی پہ وہ مسلم کے الفاظ ہیں 6222 کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی رشک کروں گا کہ علی کو جھنڈا ملا, مجھے نہیں ملا. اور معاویہ سن, تیسری فضیلت یہ کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, قرآن میں ہے نا سورہ ال عمران کی 61 نمبر آیت میں کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ, اپنی عورتوں کو, خود بھی آ جاؤ, ہم بھی آ جاتے ہیں, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. وہ تو پھر بھاگے نجران کے عیسائی, ورنہ تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی, ختم ہو جانا تھا سب کچھ. تو نبی علیہ السلام سیدنا حسن حسین اور مولا علی کو ساتھ لے کر گئے اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ 3 موقع, اور باقی روایتوں میں ایک چوتھا موقع بھی آتا ہے غدیر خم والا, من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو.
سعد ابن ابی وقاص نے وہ چوتھی فضیلت بھی ذکر کی اور کہا معاویہ مجھے تو ایک بھی مل جائے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا، چاہے جائے کہ مولا علی کے اوپر میں سب و شتم کروں۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو پوچھ رہے تھے کہ جی یہ باقی لوگ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، مجھے کچھ فضائل سنائیں۔ یہ باقی لوگ جو کر رہے تھے وہ کس کی حکومت میں، کس کی، وہ کہتے ہیں جی وہ خود نہیں کرتے تھے، ان کے نیچے والے لوگ کرتے تھے۔ سر یہ نیچے والے لوگ جو ہیں کس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑوں کی شے ہوتی ہے تو نیچے والے کر رہے ہوتے ہیں نا، ورنہ بڑے رکوا نہیں سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ویسے فضائل سننا چاہتے تھے۔ فضائل سننے کا یہ طریقہ ہے کہ تجھے حکم دیا اور پھر پوچھا تجھے کون سی چیز مانے کہ تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ خود سے ہی نا وہ امام نبوی اور باقی لوگ نا رنگ بھرتے ہیں، اور پھر وہ لکھتے بھی ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس طرح کی حدیثوں کی تعویل کریں، توڑیں ان کو حدیثوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پہ فرقے ہونے کی وجہ سے واجب ہے۔ حدیث خود اپنی حفاظت کرتی ہے۔ اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں ہے 8439 خصائص علی والے چیپٹر میں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد کا بیٹا کہتا ہے جب معاویہ نے یہ باتیں سعد سے سنی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے ایک کلمہ حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا، اتنے ڈر گئے کہ میں اب سعد کے سامنے نا حضرت علی کی برائی کروں۔ تو یہ پتہ چل گیا وہ فضائل نہیں سن رہے تھے، وہ کسی اور چکر میں تھے۔